वजारत खारजा ने समूद फ्लोटेला वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और वतन वापसी से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा है पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली काबिज़ अफ़वाज की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं, उनकी सेहत तसल्ली बख्श है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन्हें जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती अहकामात पर इनकी वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में कई पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई और इस ताउन पर बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया। गजा जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग के खात्मे के लिए पेशरफ जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं जल्द पता चल जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। हमास के साथ मुज़ाकरात का हालिया मरहला अहम होगा। कैदियों के तबादले के बाद ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले में हमास के सरेंडर करने पर बात होगी, जो इंतहाई मुश्किल मरहला होगा। हमास को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक मुज़ाकरात इंतहाई पेचीदा होंगे। कोई तो रियासती हल नहीं, रियासत सिर्फ एक फ़लस्तीन है। हाफिज रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा बाज़मीर इंसानों ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इसराइल नाम की जो चीज़ है वो दरअसल मकबूजा फ़लस्तीन है। आज़ादी आज़ाद लोगों की कुर्बानियों से मिलती है, मुसल्लत निज़ाम से नहीं। उन्होंने कहा आज़ादी फॉर्म 47 से नहीं, अवामी जिद्दोजहद से हासिल होती है। अवाम की पार्लिमान फॉर्म 47 से ज़्यादा ताकतवर है। हमास की मज़ाहमत और सिफारतकारी को सलाम पेश करते हैं। हमास बैरूनी ताकतों को तस्लीम नहीं कर रही, मगर मुज़ाकरात से पीछे भी नहीं हटी। फ़लस्तीनियों के पास मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इसराइली फौजियों ने जुल्म की इंतहा करते हुए खवातीन कैदियों के सर से दुपट्टे खींच लिए, बच्चियों को घसीटा गया। समूद फ्लोटेला की एक तुर्क खातून कारकुन ने बताया हमारे वो दोस्त जो दुपट्टा नहीं पहनते थे, उन्होंने अपनी टी शर्ट्स देकर दूसरी खवातीन के सर ढांपने में मदद की। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कप्तान समेत 2 अफराद ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। फ्लोटेला के सवार कारकुन टोमी के इस्लाम कबूल करने पर गाड़ी में मौजूद लोगों ने उसे मुबारकबाद पेश की तो इसराइली पुलिस ने उसे एक सेल में डाल दिया। इसराइली फौजियों से कहा कि तुमने सिर्फ 10वें सेकंड में मुसलमान होने की कीमत चुकाना शुरू कर दी। दूसरे इटली के कारकुन टोमासो बोर्जो फ्लोटेला के जहाज मारिया क्रिस्टिन के कप्तान थे, इसराइल की हिरासत के दौरान मुसलमान हुए। इस्तांबुल पहुंचने के बाद बताया कि मेरी कंपनी तुर्किया से थी, तकरीबन सभी मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो इसराइली काबिज फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुझे इस मौके पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत महसूस हुई और मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कलमा शहादत पढ़ा। समूद फ्लोटेला के तुर्क कारकुन एरिसन सलिक ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने हमारी आंखों के सामने छोटी ग्रेटा को बालों से पकड़कर घसीटा, मारा और उसे इसराइली परचम पर बोसा देने पर मजबूर किया। बच्ची के साथ हर मुमकिन जुल्म किया गया ताकि दूसरों को खबरदार किया जा सके। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात कल मिस्र में होंगे। ज़राए के मुताबिक हमास वफ़द मिस्र पहुंच गया है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीका ने तस्दीक कर दी कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात में गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, इसराइली फ़ौज के गजा से इनखला का टाइम टेबल, रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त समेत दीगर अमूर तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात में हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल हया करेंगे। इसराइल ने खलीलुल हया को कतर हमले में निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। कतर पर इसराइली हमले में महफूज रहने वाले हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल हया मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। इसराइल ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हमला करके हमास के रहनुमा खलीलुल हया समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। ताहम अब हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबरा मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में खलीलुल हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया है। इसराइल का दावा था कि हमले में खलीलुल हया शहीद हो गए हैं, ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि हमले में खलीलुल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा इसराइली वफ़द मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा जाएगा ताकि जंगबंदी के नफाज से मुतालिक कुछ तफसीलात तय की जा सकें और इसके लिए एक टाइम लाइन तैयार की जा सके। हमास के पास इस माहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमरीका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। अगर हमास ने जंगबंदी
معاہدہ قبول نہ کیا تو اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ یورپ بھر میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف عوامی غصہ شدت اختیار کر گیا۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین اور پرتگال کے شہریوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی جہادیت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا اور میڈرڈ میں پہلے سے طے شدہ ریلیوں کے علاوہ روم اور لسبن میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ اسرائیل نے 450 کارکنان کو گرفتار کیا تھا، جن میں 40 سے زائد ہسپانوی شہری شامل تھے۔ اٹلی میں ڈوملن سے زائد 2 ملین سے زائد افراد نے عام ہڑتال کر کے غزہ سے یکجہتی ظاہر کی ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بھی جنگ کونسل کشی قرار دیا ہے اور اسرائیلی ٹیموں پر بین الاقوامی پابندی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جارجیا کی دارالحکومت تبلیسی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے صدارتی محل کی طرف مارچ شروع کیا تو پولیس نے واٹر کینن، مرچوں کا سپرے اور آنسو گیس کا استعمال شروع کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف پرامن انقلاب کی اپیل کی۔ کہا حکمران جماعت روس نواز پالیسیز پر عمل کر رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے احتجاج کو غیر قانونی قرار دیا، جبکہ حکمران جماعت نے ملک بھر میں اپنی جیت کا اعلان کیا اور دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیع کا کہنا ہے جلاؤ گھراؤ راستے بند کرنے کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ پولیس اور دیگر اداروں کی وردی کا تقدس ہے، چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ پی پی اور نون لیگ میں جو کچھ چل رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کا معاملہ حل ہو گیا۔ وزیر اعظم اور ایکشن کمیٹی نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے خلاف پاک فوج کو بڑی کامیابی ملی۔ اسی بڑے خوش ہیں جڑا آزاد کشمیر دے اندر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ میں سمجھنا کہ شہباز شریف صاحب نے دانش مندی دا مظاہرہ کیتا ہے، فراست دا مظاہرہ کیتا ہے، اور جڑی عوامی ایکشن کمیٹی دے اکابرین ہے انہوں نے بھی دانش مندی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ انہوں دا آپس ہی رولا جڑا آج کل چل رہے ہیں بند ہونا چاہیے۔ ساڑ دیو مار دیو اے سیاست کو سانو اپنے ملک دی جان چھڑا دینی چاہیے۔ وہ دی وجہ ہے کہ فوج دی وردی ہے یا پولیس دی وردی ہے، وہ دی ایک سینکٹی ہے، وہ دا ایک تقدس ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے پنجاب حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت ہمیں ٹارگٹ کر کے وفاق کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہی ہے، مگر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے مریم نواز کا حسد پرانا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم کو سندھ میں پروٹوکول ملتا ہے مگر پنجاب میں نہیں۔ اگر آپ کے وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ اسکرپٹ رائٹر بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انگلیاں توڑنے کی دھمکیاں دینے والے آج ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شرجیل میمن نے کہا سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو بسکٹ کے ڈبے اور آٹے کے تھیلے پر اپنی تصویر لگاتے ہیں، کام کم اور ٹک ٹاک پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ IMF کو شکایت لگانے کے بیان سراسر جھوٹ ہیں۔ چاہیں تو معذرت کریں نہ کریں، ہمارا آنا کا مسئلہ نہیں، بس سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یا تو آئین پاکستان کی وہ کمیٹیز آپ کی ڈکٹیشن لیں، اور ڈکٹیشن نہ لیں تو آپ کہیں گے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے عناصر کو، کہ قصور ان کا نہیں ہے۔ جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ ہمیں سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کارکردگیوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کسی قسم کی پہ اختلاف کر سکتے ہیں، جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا، لیکن خود آئیے گا، کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا چیلنج قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ آپ کو پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ وہ آج بھی قوم کو یاد ہے جن کے اپنے گھر میں باپ بیٹے کی نہیں بنتی، وہ ہمارے گھر میں فضول قسم کی تانا زنی کر رہے ہیں۔ جب آپ پنجابی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تب سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کارڈ کھیلنا اور بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کھیلنا، اس کو سیاست نہیں غلاظت کہتے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ بلاول اور آصفہ سمیت پوری پیپلز پارٹی پنجاب کو مخاطب کر کے BISP کا کہہ رہے ہیں، پھر بھی ٹٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وفاق سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کون جو پنجاب کو حکم دیں گے؟ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے۔
ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 248 رنز کا ہدف. کولمبو میں بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 247 رنز بنائے ہیں. ہرلن دیول نے سب سے زیادہ 46 رنز سکور کیے ہیں. دیپتی شرما 25، پرتیکال اول 31 اور جمائمہ 32 رنز بنا سکی ہیں. رچا گھوش نے 20 گیندوں پر 35 رنز بنائے ہیں، جبکہ ڈیانا بیگ کی 4، سعدیہ اقبال اور فاطمہ ثنا نے 2 وکٹیں لی ہیں. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ویمنز ورلڈ کپ بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 248 رنز کا ہدف. کولمبو میں بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 247 رنز بنائے ہیں. ویمنز ورلڈ کپ بھارت کا پاکستان کو جیت کے لیے 248 رنز کا ہدف. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 247 رنز بنائے ہیں. ویمن ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 248 رنز کا ہدف دے دیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، جب چاہیں سامنے آ جائیں. پنجاب حکومت بیان بازی کے بجائے عوام کی خدمت کرے. پنجاب میں سیلاب سے کسانوں کو شدید نقصان پہنچا. مریم نواز، اسما بخاری اور مریم اورنگزیب کو گلدستہ بھجوانا چاہتا ہوں. مہنگی بجلی کے مسائل نون لیگ حکومت کی وجہ سے پیدا ہوئے. کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہے. منفی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیں گے. پیپلز پارٹی ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتی. سیاسی اور معاشی استحکام ہمارا مقصد ہے. میں تو آج جنوبی پنجاب میں بیٹھ کے کہ آپ اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، میرے پاس جس دن موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. بیان بازی سے گریز کریں، لوگ تکلیف میں ان کی خدمت کر کے دکھائیں. میں تو آج بھی کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے کہا میں گلدستہ بھیجتا ہوں اپنی تینوں بہنوں کو. پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے اس ملک میں تاکہ اکنامک سٹیبلٹی جو اس 25 کروڑ عوام کا بنیادی حق ہے اس کو وہ مل سکے. وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جب پاکستان ملا تو وہ معاشی طور پر وینٹیلیٹر پر تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی کوششوں سے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں صدر بننے سے وہ قیادت میں آ جائیں گے، ان کی سوچ درست نہیں. انہوں نے ملک کو ڈیفالٹر اور بیکاری کہنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. فلاں ملک کا صدر بنے گا تو ہم اقتدار میں آ جائیں گے. کہتے ہیں نا میاں نواز شریف کے کاموں کو نکال دو تو پاکستان میں کچھ نہیں بنتا. کہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ملک میں بلانے پر بھی فخر، پاکستان آنے پر بھی فخر، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت اور محکمہ اینٹی کرپشن الیکشن بد انتظامی کیسز میں قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹ گئے. مشیر اینٹی کرپشن کے خیبر پختونخوا کے دیگر حلقوں میں بھی انتخابی بد انتظامی کی تحقیقات کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ. مشیر اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد مصدق عباسی کا کہنا ہے انتخابی بد انتظامی کے خلاف کارروائیاں قانون کے مطابق جاری رہیں گی. محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کو کے پی 69 اور پی کے 82 سے انتخابی بد انتظامی سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں. محکمے نے متعلقہ پریزائڈنگ اور ریٹرننگ افسران کے خلاف ضابطے کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پی کے 79 اور 82 کو اینٹی کرپشن کے اندر باضابطہ جب درخواستیں موصول ہوئیں تو پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی گئی، اور جس میں یہ کہا گیا ہے ان آرڈرز کے اندر کہ آپ ضابطہ اور قانون کے مطابق اینٹی کرپشن اپنی کارروائی جاری رکھ سکتا ہے. پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہونے لگے. پاکستان معاشی لحاظ سے مسلسل بہتری دکھانے والا واحد ملک بن گیا. وزارت خزانہ کے مطابق بلومبرگ نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے. وزارت خزانہ کے مطابق بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے دیوالیہ ہونے کے خدشات میں سب سے بڑی کمی دکھائی، جبکہ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کی کارکردگی دنیا بھر کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی. بہتری دکھانے والے ممالک میں صرف ترکی پاکستان سے آگے ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ، ایلسالواڈور اور دیگر ممالک میں بہتری بہت کم رہی. مصر، نائجیریا اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں خطرات مزید بڑھے ہیں.